أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ توحید کے مضمون کی اہمیت۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان کو توحید کہتے ہیں۔ توحید پر موت دخول جنت کی ضمانت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شرک وہ واحد گناہ ہے جس کی مغفرت نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بلا شبہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، البتہ اس گناہ کے علاوہ وہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے یقیناً بہتان باندھا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح مشرک پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ ایک دوسری جگہ پر ارشاد ہوا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ توحید ہی سے اصل کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، کامیاب دراصل وہ ہے جو آتش دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ توحید کی 3 عقلی دلیلیں۔ اس میں نمبر 1 ہے، اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام بگڑ جاتا۔ سورۃ الانبیاء میں ہے، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام درہم بھرہم ہو جاتا۔ بس اللہ تعالیٰ جو تخت سلطنت کا مالک ہے ان منصوبہ باتوں سے پاک ہے۔ اور نمبر 2، اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو لے کر الگ ہو جاتا اور ہر خدا ایک دوسرے خدا پر چڑھ دوڑتا۔ اور اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ تمام خدا عرش والے کی حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے تدبیریں تلاش کرتے۔ کہہ دو، اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ ہوتے جیسا کہ ان مشرک لوگوں کا بیان ہے تو ایسی صورت میں وہ عرش والے کی حکومت پر قبضہ کرنے کی ضرور تدبیریں تلاش کرتے۔ شرک کی برائی اور ہولناکی۔ توحید کی اہمیت کے بعد شرک کی برائی اور ہولناکی سے متعلق چند آیات قرآنی۔ شرک سب سے بڑا ظلم اور ناانصافی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ توحید عدل عظیم ہے اور شرک کو حرام کر دیا گیا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کرو۔ شرک وہ واحد گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جاتا۔ بلا شبہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہ کرے گا اور اس کے علاوہ وہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح مشرک بلندی سے پستی میں جا گرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرے اور پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام پر پھینک دے۔ اور اسی طرح مشرک نجس ہوتا ہے۔ مشرک نجس اور ناپاک ہوتا ہے، اس کا مسجد حرام اور مکے کی حدود حرم میں داخلہ بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ بلا شبہ مشرک نجس ہے، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ بھٹکنے پائیں۔ اسی طرح مشرک کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
اگر وہ شرک کرتے تو ان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح مشرک بدحال اور بے یار و مددگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہ بنانا ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے۔ مشرک کو شدید عذاب دیا جائے گا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فألقیاہ فی العذاب الشدید، اور اس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی بنا رکھا تھا، لہٰذا اسے شدید عذاب میں پھینک دو۔ اسی طرح مشرک جہنمی ہوگا۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ اسی طرح مشرک پر جنت حرام کر دی گئی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان کو توحید کہتے ہیں، یعنی اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں واحد اور احد قرار دینے کا نام ہی توحید ہے۔ اور جو شخص صحیح عقیدہ توحید پر مرے گا وہ لازماً جنت میں جائے گا۔ توحید سراسر ایک معقول عقلی رویہ ہے، جبکہ شرک سراسر ایک غیر فطری بات ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم اور ناانصافی ہے، اور شرک کو حرام کر دیا گیا ہے۔ شرک وہ واحد گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جاتا، اور مشرک بلندی سے پستی میں جا گرتا ہے، اور اسی طرح مشرک نجس ہوتا ہے اور مسجد حرام میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اور مشرک کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور مشرک بدحال اور بے یار و مددگار ہو جاتا ہے، اور مشرک کو شدید عذاب دیا جائے گا، اور مشرک جہنمی ہوگا۔ مشرک پر جنت کو بھی حرام کر دیا جائے گا، اور قرآن مجید میں عقیدہ توحید کی عقلی اور نقلی دونوں دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، اور یہ کہ میں یہ بات جانتا بھی ہوں، اور میں استغفار کرتا ہوں ان غلطیوں پر جنہیں میں نہیں جانتا۔ اللہ ہمیں شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔